نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کا نفع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اس خطا کے بعد جو بھول ان سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری ندامت کے ساتھ یہ پیشکش کی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے نہ بخشا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا کہ زمین پر بھیجنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے سے متعین فرمایا۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کے فیصلے تو فرما دیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے بعد بھی 3 سال تک مسلسل روتے رہے، رات دن ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنکھوں کے آنسو بہنے والی جگہ پر نالوں کے نشان پڑ گئے، اور زمین پر جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر بھی یہ آنسو اترتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آنسوؤں کی برکت سے دنیا کے اندر خوشبودار اور میٹھے پھل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض، اب اتر جاؤ۔ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ تم بھی اور تمہاری پیٹھ میں ہم نے جو قیامت تک آنے والے انسان پیدا کرنے ہیں وہ سارے کے سارے وہ لے کر آپ اتر جاؤ، یعنی اب کے بعد اب تمہارا ٹھکانہ دنیا ہے، تم جنت میں نہیں، تمہاری اولاد کا ٹھکانہ بھی دنیا میں ہے۔ اہبطوا حبط سے ہے، اس کا معنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا، تو کیونکہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے مقام بلند عطا فرمایا، 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو 7 آسمان کے بعد یہ زمین ہے، تو زمین پر اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا۔ آگے فرمایا بعضکم لبعض عدو، اب زمین پر اتر جانے کے بعد تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ اب بعض سے مراد یا تو شیطان اور انسان ہے کہ شیطان نے دشمنی کا اظہار کر دیا وہاں، لیکن اب شیطان کو بھی زمین پر اتارا جا رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر اتارا جا رہا ہے، اور شیطان نے مردود ہونے کے بعد اجازت بھی طلب کر لی الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین وقت تک مجھے مہلت دے، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ بھی کروں گا، ولآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ہر طرف سے میں آ کر اس پر حملہ کروں گا۔ اور ادھر انسان کے لیے بھی ایک امتحان کہ جو ازلی دشمن ہے، جہاں وہ اترا ہوا ہے انسان کو بھی وہیں اتارا جا رہا ہے، تو بعضکم لبعض عدو اس لیے فرمایا۔ باقی اس میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرنا ہے، ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اب عبادت کرنے والے تو فرشتے بھی موجود تھے جن میں خواہشات ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے عبادت کرنے میں، نہ ان کے تقاضے ہیں، محض ان کے لیے عبادت کرنا ایسے ہے جیسے انسان کے لیے سانس نکالنا، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بلند مرتبہ عطا کرنا تھا، اپنا قرب خاص، اس وجہ سے انسانوں کے لیے ایک امتحان کی جگہ بنائی دنیا کہ تم بھی ہوگے اور تمہارا دشمن بھی ہوگا۔ اب دیکھیں گے کہ تم اپنے دشمن پر غالب آتے ہو یا مغلوب ہوتے ہو۔ اگر غالب آگے تو پھر اللہ کا قرب بھی ملے گا اور ہمیشہ کی جنت بھی ملے گی۔
ایک تو یہ بات فرمائی، دوسرا اس میں احتمال یہ بھی ہے بعضکم لبعض عدو، کہ تمہارے انسان دوسرے انسانوں کے دشمن ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ بھی مال کی محبت، عہدے کی محبت، یعنی دنیا کی محبت یہ بھی رکھ دی ہے، اور ادھر دین بھی رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف خشیت کی صلاحیت بھی رکھ دی ہے، اور اسی طرح خواہشات بھی رکھ دی ہیں۔ اب اس کے بعد انسان اندر کے حرص اور دنیا کی محبت کی وجہ سے دوسرے انسان کے ساتھ کبھی بغض رکھے گا، حسد کینہ رکھے گا، اور اس کو دشمن سمجھے گا۔ یہ دشمنی بھائیوں میں بھی ہوگی، گھر کے افراد میں بھی ہوگی، اور یہ دشمنی خاندانوں میں بھی ہوگی، یہ دشمنی قوموں میں بھی ہوگی، اور یہ دشمنی سلطنتوں میں بھی ہوگی۔ یعنی ادنا سے لے کر اعلیٰ تک جتنا معاشرت کے حصے ہیں سب میں یہ دشمنی ہوگی۔ لیکن اس دشمنی کو ختم کر کے آپس کی صلح کے ساتھ جو دنیا سے یہ گزر کر آیا اس کے لیے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ انسان کے اندر جتنی یہ دشمنی کی صلاحیتیں، غصہ یا محبت کی صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ بتایا ہے۔ کسی سے محبت ہو وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اگر کسی سے ناراضگی ہے وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ابغض للہ، شیطان کے ساتھ دشمنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی طرح کفار ہیں جو دین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہے بغض عداوت ہے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ عداوت، یہ اسی طرح کسی کو دینا ہے، کسی سے روکنا ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہو تو پھر یہ ساری کی ساری زندگی انسان کے لیے خیر کی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا کہ تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ یہ بھی ایک امتحان ہے، خیال کرنا ہے کہ یہ دشمنی اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، اور اسی طرح محبت اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین کے اندر تمہارا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ مستقر، قرار پکڑنے کی جگہ جہاں انسان ٹھہرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری ضروریات زمین سے وابستہ رکھ دی۔ انسان کا کھانا پینا اور انسان کا باقی جتنی ضروریات ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، سب کچھ موسموں کے اعتبار سے انسان کی ساری جتنی ضروریات ہیں جو انسان کی طبیعت کے عین موافق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی، اور انسان کو بھی زمین پر رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کو فضا میں لٹکا دیا ہو یا اس کے لیے ان ضروریات کو وصول کرنا مشکل کر دیا ہو، بلکہ جتنا زیادہ ضروری انسان کی چیز ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ آسان کر دیا اور عام کر دیا۔ اب سب سے زیادہ ضروری ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پھیلا دیا، اس کے لیے طلب کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کہیں سے تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرے نمبر پر انسان کے لیے پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا سے تو تھوڑا سا مشکل کیا ہے اس کو، لیکن باقی چیزوں سے آسان کر دیا۔ جتنا اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پانی وافر کر دیا ہے۔ باقی چیزیں ہیں جس کا تیسرا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کو رکھا ہے۔ انسان کو دوائیوں کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے آخر میں، یعنی صحت کے بعد مرض میں، اسی طرح جوانی کے بعد بڑھاپے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں اس کی وصولی تھوڑی سی مشکل کر دی ہے، پیسے کے ساتھ وہ ملتی ہے، ذرا مہنگی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات انسانی طبیعت کے مطابق زمین پر رکھی ہیں، اور اللہ نے انسان کو بھی زمین پر بھیجا ہے، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن یہ یاد رکھے کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا نفع ہے عارضی، ایک وقت تک ہے، ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسباب وافر دیے ہوں تو وہ آخرت کو سامنے رکھے، ان اسباب کے اندر گم نہ ہو۔ اگر اس میں گم ہو گیا اور اچانک موت آ گئی تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی مستقل سبق دیا ہے اس آیت میں۔ ایک تو ہم نے زمین پر رہنا ہے، ایک دوسرے کی دشمنی سے بچیں اور ایک دوسرے کی عداوت سے بچیں۔ جو حقیقی دشمن ہے شیطان، جس کو اللہ تعالیٰ نے دشمن قرار دینے کا حکم فرمایا، وَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن رکھے۔
زمین پر اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اور ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا۔ اور تیسری بات جو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے اور سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، سب عارضی ہیں، اس کو صحیح طور پر استعمال کر کے جائیں گے ہمیشہ کا نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اهبطوا اترو آسمان سے، بعضكم لبعض عدو تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض اس زمین میں مستقرن قرار پکڑنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور نفع ہے، اِلیٰ حین ایک وقت تک کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، تیرا ہم پر بہت احسان ہے، کروڑوں انعامات ہر وقت ہمارے پر برس رہے، ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے دشمن سے بچا، شیطان اور نفس کی دشمنی سے بچا، ان کے پروپگنڈوں سے بچا، یا اللہ ان کے پھسلن سے بچا، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی ہر لمحہ فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہر کام ہمیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سے آج تک جتنی کوتاہیاں یا اللہ کمزوریاں اور سستیاں واقع ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما، اپنے فضل و کرم سے ہم